بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آغاز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت حصہ نمبر 76 پیش خدمت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے جو 1948 میں وفات پا گئے۔ ان کے ساتھ وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے جن کو 1951 میں قتل کر دیا گیا۔ قائد اعظم کے بعد افسر شاہی کے غلام محمد اور فوج شاہی کے اسکندر مرزا جو نہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ آزادی کی جنگ کے سپاہی، نہ وہ قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کے اسلامی نظام مملکت، نظام سلیکشن کے چناؤ کے عارف، نہ وہ دین کے اخلاق و اوصاف، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی، ان کے دستور حیات سے آگاہ۔ وہ تو مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ اور پاکستان کی جیل کے کفر کے قوانین کے اسکالر تھے۔ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے۔ مارشل لا کا فوج شاہی کا ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، ان کے تحفظ دینے والی منصف شاہی کا چیف جسٹس منیر، ان کے کفر کی باقیات کا ملک بن گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا، جہاں قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جدید علوم کے تعلیمی نصاب کے اہل بصیرت افراد کے سپرد نظام مملکت کرنا تھا، ان کی بجائے انگریز کے مغربی جمہوریت کے کفر کا نظام حکومت، اس کے طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط تعلیمی ادارے، ان کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین کا تعلیمی نصاب، انگریزی زبان کے طبقاتی تعلیمی ادارے، ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے کفر کے حکومتی اسکالر، انگریز کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم بنے۔ ان کی وفات کے بعد افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف اور منصف شاہی کا چیف جسٹس منیر، ان کے کفر کے نظام حکومت کی باقیات ملک پر قابض ہو گئے۔ نہ یہ مذہبی رہنما، نہ دینی دانشور، نہ سیاستدان، نہ آزادی کی سپاہ کے ممبر تھے، وہ تو انگریز کے کفر کے استحصالی نظام حکومت کے محافظ، ملکی غدار تھے۔ وہ انگریز کے دور حکومت میں تھانے، کچہریوں، جیلوں کے مجرم حاکم تھے، آج بھی ہیں۔ انگریز نے ہمیں مشرقی مغربی دو صوبوں پر مشتمل پاکستان دیا، لیکن فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ نے 10 سال تک حکومت کی، اہل وطن کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال اور ظلم و جبر جاری رکھا۔ عوام نے اس کے خلاف بدترین احتجاج جاری کیا۔ اس نے جان بچانے کے لیے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مغربی پاکستان کے مسٹر بھٹو کی پیپلز پارٹی کے ممبران سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو اس کو نہ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کی عوام نے احتجاج کیا۔ یحییٰ خان نے اس کو بغاوت کا نام دے کر ان پر فوج کشی کر دی۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ انڈیا نے مشرقی پاکستان میں فوج داخل کر دی۔
فوجی سیاسی مجرم قیادت کے حکم کے مطابق 90,000 فوجی سپاہ نے انڈیا کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ملک 2 لخت کر دیا۔ پھر انہوں نے 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی حکومتیں، وفاد، سینٹ کے ممبران کا اضافہ کیا۔ مسٹر بھٹو نے جاگیرداروں کی جاگیریں ان کی اولادوں میں تقسیم کر دیں۔ مفلوق الحال عوام جس کو مسٹر بھٹو نے روٹی کپڑا چھت مہیا کرنا تھا، ان پر 158 MLA کی بجائے ہر صوبے کے سینکڑوں MPA، ان کے وزیر اعلیٰ، گورنر، وزیروں، مشیروں اور ان کے ساتھ ہزاروں افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی اور نوکر شاہی کی تعداد بڑھا کر ان کا بجٹ ان غریب عوام پر ڈال دیا۔ اسی طرح وفاقی حکومت اور سینٹ کے اضافی ممبران کے اخراجات کا بوجھ غریب تندرست عوام پر ہی ڈالا گیا۔ اس طرح چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے امریکہ کے کہنے پر مارشل لا لگا کر نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا۔ اس کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کا شمسی ایئر بیس مہیا کیا۔ اس نے اپنی اتحادی ممالک کی افواج کی چھاؤنی بنا دیا، جدید اسلحہ، بمبار طیاروں، توپوں، میزائلوں، ڈرون کا انبار لگا دیا۔ 6 ماہ تک افغانستان کو ڈیزی کٹر بمبوں سے خاکستر کرتا رہا۔ لاکھوں انسانوں کے قتال کے بعد امریکہ نے زمینی افواج اتار دی، افغانیوں نے گوریلا جنگ جاری کر دی۔ امریکی اس کے اتحادی ممالک کی افواج کا قتال جاری کر دیا۔ جنگ طول پکڑ گئی۔ امریکہ کے اتحادی ممالک یہ جنگ ہار کر صلح کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستانی افواج اور امریکہ کے اتحادی ممالک کی راہ، مساد، بلیک واٹر جیسی فوجی ایجنسیوں نے مل کر پاکستان کو چھلنی 1 لاکھ انسانوں کا قتال کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر نے 51% حقوق کے نسواں NRO کا قانون نافذ کیا۔ ملک بھر کی دینی درسگاہوں، لال مسجد کے دینی مدرسہ کے طلباء طالبات نے احتجاج جاری کیا۔ 51% حقوق کے نسواں کے نام پر اپنی مستورات کو حکومتی ایوانوں کا حصہ بنانے، غیر آئینی حکومتی ڈاکے ڈالنے، عدلیہ کے جرائم، مجرم کے تمام قتال، ان کی شاہی تنخواہوں، رشوت، کمیشن، کرپشن، قرضے معاف کرنے، NRO کے مجرم حکومتی اپوزیشن ٹولہ کو کیفر کردار تک پہنچانے، مغربی جمہوریت کی مخلوط حکومت کی بدکاری، کلبوں کی زنا کاری روکنا کس کا فریضہ ہے؟ کہاں سے لاؤں جنرل ضیاء الحق، اس کے رفقا جنہوں نے پیپلز پارٹی کے جیلوں کو نکیل ڈالی، مسجدیں بنوائیں، ایٹم بم تیار کیا، انڈیا اور روس کو شکست دی، 12 ریاستوں میں بکھیر دیا، اسلام کا نفاذ کیا، حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ استفادہ کرنے والے مجرم، تمام مجرم حائل ہوئے اور حکام روسی جنگ کی وجہ سے واپس لے لیے۔ یا اللہ ہماری قیادت کو حسب وعدہ یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔